بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے کل کے درس میں سورہ بقرہ کے آغاز سے لے کر 5ویں آیت تک ترجمہ اور تفسیر کر لیا تھا، جس میں ہم نے متقین کی صفات کو بڑے تفصیل کے ساتھ پڑھا تھا۔ آج آیت نمبر 6-7 کریں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جو کافر ہوئے، سواء علیہم، برابر ہیں ان پر، اانذرتہم، کہ آپ ان کو ڈرائیں، ام لم تنذرہم، یا نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ کہ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جو کافر ہوئے، تو کفر کے لغوی معنی چھپانے کے آتے ہیں، اور اصطلاحی معنی شریعت میں جن چیزوں پر ایمان لانا فرض قرار دیا گیا ہے ان سے انکار کیا جائے وہ کفر کہلاتا ہے۔ اس طرح جو شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات میں سے جن کا ثبوت قطعی اور یقینی ہے انکار کرے گا تو وہ شخص بھی کافر ہوگا۔ تو ان دو آیتوں میں ان لوگوں کا ذکر ہے جو کھلم کھلا انکار کرتے ہیں، اور قرآنی اصطلاح میں ان کو کافر کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ کہا گیا آیت میں کہ انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں برابر ہے، آپ ان کو تبلیغ کریں یا نہ کریں برابر ہے، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو دل میں ایک شبہ پیدا ہوتا ہے کہ جب قرآن خود ہی منع کر رہا ہے، خود ہی قرآن میں یہ حکم ہے کہ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں ان کے لیے برابر ہے، وہ ایمان نہیں لائیں گے، تو معاذ اللہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد ایک فضول کام لگایا گیا۔ تو اس کا جواب بھی مفسرین بڑے اچھے انداز میں دیتے ہیں کہ یہ فضول اور عبث کام نہیں، اس کا جو ہے فائدہ واقعی کفار معاندین کو تو نہیں ہوگا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی تبلیغ کا ثواب ضرور ملے گا۔ اور ان کے ایمان نہ لانے کی ایک اور وجہ بھی ہے جو قرآن خود بتاتا ہے، ختم اللہ علی قلوبہم، کہ مہر لگا دی اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، بس وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں مہر لگا دی ہے، یعنی علم ہدایت حاصل کرنے کے 3 ذرائع ہیں، آنکھ، کان اور دل۔ جب یہ راہیں بند ہو جائیں تو علم ہدایت کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ ان کے گناہوں کی، کافر کے گناہوں کی وجہ سے اصلاح حال کی توفیق سلب ہو جاتی ہے۔ برائی کا اور گناہ کا ایک نقد بدلہ یہ ہے کہ وہ دوسری برائی کو کھینچ لاتا ہے، اور ایک نیکی کا نقد بدلہ یہ ہے کہ وہ دوسری نیکی کو کھینچ لاتی ہے۔ یعنی کہ سزا اور جزا تو اخروی لحاظ سے ہے، لیکن گناہ کی ایک نحوست ہے کہ وہ دوسرے گناہوں کا راستہ کھول دیتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نقل کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ جب انسان ایک گناہ کرتا ہے تو اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اور جب وہ توبہ کر لیتا ہے تو دل صاف ہو جاتا ہے۔ یعنی گناہ کی نحوست سے دل سیاہ ہو جاتا ہے، اور ایک گناہ کے بعد دوسرے گناہ کے لیے راستہ آسان ہو جاتا ہے۔ اس کو سورہ مطففین میں بھی ایسے ارشاد فرمایا ہے، کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ، کہ ان کے دلوں پر گناہوں کا زنگ بیٹھ گیا۔ تو مراد اس سے یہ ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو گناہ کا زنگ بیٹھ جاتا ہے، اس کی نحوست ہوتی ہے، اور نحوست دوسرے گناہ کو، دوسری برائی کو کھینچ کر لاتی ہے۔ برائی خود انسان اپنے لیے پیدا کرتا ہے، برائی وہ کر کے، ایک گناہ کر کے اپنی اچھائی کے استعداد کو برباد کر۔ الذین، وہ لوگ جو کافر ہوئے، منکر ہوئے، انکار کیا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، سوا، برابر ہے، علیہم، علی کا مطلب ہے پر، اور ہم کا مطلب کیا ہے، ان، تو مل کے اس کا ترجمہ کیا ہو گیا، ان پر برابر ہے، ظاہر یہاں سے ایسے ترجمہ جاتا ہے، ان پر برابر ہے، ان پر، انذرتہم، خواہ، انذرتا انذار سے ہے، انذار کا مطلب ہے ڈرانا، تو انذرتا میں انذرتا کا مخاطب کا صیغہ ہے، یہ مخاطب کے لیے آتا ہے، انذرتہم، انذرتا آپ ڈرائیں، ہم ان کو، ام یا لم نہیں، تنذرہم، تنذر بھی اصل لفظ کیا ہے، انذار، اور یہ صیغہ مضارع کے صیغے میں اس شیپ میں آتا ہے، مخاطب کی صیغہ، تنذر آپ ڈرائیں، ہم ان کو۔ تو وہاں پہ ترجمہ کیسے ہوگا،
ان الذین کفروا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا سواء علیہم برابر ہے ان پر اانذرتہم خواہ آپ ان کو ڈرائیں ام لم تنذرہم یا نہ ڈرائیں آپ ان کو لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے لا نہیں یؤمنون آمنہ سے ہے ایمان لانا یؤمنون واؤن جمع کا صیغہ تو کیا ترجمہ ہوا وہ ایمان نہیں لائیں گے مہر اسٹیمپ اللہ اللہ مہر لگا دی ختم مہر لگانا اللہ اللہ مہر لگا دی اللہ نے علی مطلب پر اور قلوب قلب اس کی یہ قلب کی جمع قلوب آتی ہے اور اس کا مطلب ہے دل اور ہم اصل میں ہم ہے اور اس کا کیا مطلب ہوتا ہے ان ہم کا مطلب کیا ہوتا ہے ان تو مل کے ترجمہ کیسے بنے گا قلوبہم ان کے دلوں پر مہر لگا دی اللہ نے ان کے دلوں پر واو اور علی پر سمعہم کان سماعت اور ہم کا مطلب اصل میں یہ کیا ہے ہم پیش کے ساتھ ہم کا مطلب ان تو ان کے کان مطلب ان کے کانوں پر ان کے کانوں پر واو اور علی کا کیا مطلب ہے پر ابصار بصر کی جمع ابصار آتی ہے مطلب اس کا نگاہیں نظر ابصار نگاہوں نگاہوں پر اور ہم کا مطلب ان تو کیسے ترجمہ ہوگا ان کی نگاہوں پر مہر لگا دی اللہ نے ان کے دلوں پر ان کے کانوں پر اور ان کی نگاہوں پر غشاوہ پردہ پردہ واو اور یہ لہم جو ہے اس میں لام زبر لا جو ہے اصل میں لام زیر ہے جس کا مطلب ہوتا ہے کے لیے اور ہم مطلب ان تو کیسے اس کا ترجمہ نکلے گا ان کے لیے اور ان کے لیے عذاب عذاب ہے سزا ہے عظیم بڑا عذاب ختم اللہ علی قلوبہم